ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نہیں ہوا، اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا ملائکہ کے سامنے، فرمایا قالا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ملائکہ میں زمین میں رب العالمین اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب ملائکہ بولے، ملائکہ نے جواب عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ کیا تو یہ بنانے والا ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں خون ریزی کرے گا، تیری سرکشی کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم ملائکہ تیری حمد بیان کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے، تیری تسبیحیں پڑھنے والے۔ اب ملائکہ نے دو باتیں بیان فرمائی، ملائکہ نے انسان کی نیگیٹیویٹی کو بیان کیا، انسان کے منفی رویوں کو بیان کیا، بات ان کی ٹھیک ہے۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ تو بنانے والا ہے جو فساد کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، زمین میں تیری سرکشی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جب سے بنے ہیں تیری حمد، تیری ثنا، تیری پاکی، تیری ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ملائکہ نے دونوں باتیں کی، دونوں باتیں درست ہیں، ہماری نیگیٹیویٹی کو بیان کیا، اپنی پازیٹیویٹی کو بیان کیا، دونوں باتیں درست ہیں۔ ملائکہ ہر وقت اللہ کی حمد میں مصروف ہیں، اور ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، کتنی اس کی بندگی کرنے والے، کتنے اس کے احکامات پر عمل کرنے والے۔ کبھی ہمارا وضو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی ہمارا غسل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ملائکہ نے جو بات کی، بات تو درست تھی، لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ جواب بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ نے فرمایا باتیں تمہاری درست ہیں، یہ جو ہے فساد کرنے والا، خون ریزی کرنے والا، میری سرکشی کرنے والا، میری نافرمانی کرنے والا، تم جب سے پیدا ہوئے میری حمد بیان کر رہے ہو، لیکن تم کو میں نے نائب نہیں بنایا، نائب اس کو بنایا۔ باتیں تمہاری بالکل درست ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن بات تمہاری ماننی نہیں۔ قالا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو حقیقت میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علماء فرماتے ہیں ملائکہ کی بات درست تھی، غلط نہیں تھی، لیکن ملائکہ آگ، مٹی، پانی، ہوا، چار عناصر ترکیبی کا آمیزہ تیار کر رہے ہیں آدم کا پتلا تیار کرنے کے لیے، جس سے یہ انسان بنا۔ اب ملائکہ کی نظر میٹیریل پر ہے، ملائکہ کی نظر میٹیریل پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں انسان دو ہیں، ایک ہے صورت والا انسان، ایک ہے سیرت والا انسان، ایک ہے ظاہر والا انسان، ایک ہے باطن والا انسان۔ اب جیسا بننے والا میٹیریل ہوگا ایسا ہی اس کے تقاضے ہوں گے، ایسا ہی اس کا مزاج ہوگا۔ لکڑ کی بنی ہوئی چیز کی اپنی خاصیت، لوہے کی بنی ہوئی چیز کی اپنی خاصیت، مٹی کی بنی ہوئی چیز کی اپنی خاصیت، دھات کی بنی ہوئی چیز کی اپنی خاصیت۔ یہ جو انسان آگ، مٹی، پانی، ہوا سے بن رہا تھا، اس کی اپنی خاصیت، آگ کی اپنی خاصیت، پانی کی اپنی خاصیت، ہوا کی اپنی خاصیت، مٹی کی اپنی خاصیت۔ اب ملائکہ کی نظر میٹیریل پر ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا تمہاری نظر میٹیریل پر ہے۔ یہ صرف میٹیریل نہیں ہوگا، جب یہ پتلا تیار ہو جائے گا میں رب العزت اس پتلے کے اندر اپنا روح پھونک دوں گا۔ تمہاری نظر ظاہر کے انسان پہ ہے، میری نظر باطن کے انسان پہ ہے، تمہاری نظر صورت والے انسان پہ ہے، میں رب العزت کی نظر سیرت والے انسان پہ ہے، تمہاری نظر ظاہر کے انسان پہ ہے، میری نظر باطن کے انسان پہ ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ گویا کہ رب العالمین فرما رہا ہے اے ملائکہ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن تمہاری نظر نمرود پہ ہے،
میری نظر ابراہیم علیہ السلام پہ ہے، تمہاری نظر فرعون پہ ہے، میری نظر موسیٰ علیہ السلام پہ ہے، تمہاری نظر ابو جہل اتبا شیبہ ابو لہب پہ ہے، میری نظر 1.25 لاکھ نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ پہ ہے، تمہاری نظر کوفیوں یزیدیوں پر ہے، میری نظر 72 کٹا کے کربلا کے میدان میں اپنے نانے کا دین زندہ کرنے والے امام حسین پہ ہے، تمہاری نظر عام بے نمازیوں پہ ہے، میری نظر نمازیوں پہ ہے، تمہاری نظر عام بشر پہ ہے، میری نظر داتا علی حجویری جیسی ہستیوں پر ہے، تمہاری نظر عام بازاری لوگوں پر ہے، میری نظر بابا فرید الدین گنج شکر پہ ہے، تمہاری نظر عام لوگوں پر ہے، عام بشر پر ہے، میری نظر غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے لوگوں پہ ہے۔ کہ رب بتانا چاہتا ہے تمہاری عبادتیں مسلم، تمہارا نہ کبھی وضو ٹوٹا نہ کبھی غسل ٹوٹا، جب سے بنے ہو عبادت میں مصروف ہو، لیکن مجھ رب کو صرف عبادتیں نہیں چاہیے، مجھ رب کو ندامت بھی چاہیے، مجھ رب کو ایک ہے عبادت ایک ہے ندامت۔ یا اللہ ہم تو بھول کے پورا جگ پانی کا پی جائیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، خود ہی قرآن میں فرما رہا آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے دل میں کوئی ارادہ نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جنت سے نکالا، زمین پر آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ میں ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، اگر تو مغفرت نہ فرمائے ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں۔ حضرات محترم علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ مَقَصَ ثَلَاثَمِائَةٍ سَنَةٍ، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر 300 سال رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تو یا الہ العالمین وہ لغزش معاف نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آدم سے جو لغزش سرزد ہو گئی، اس لغزش کو یاد کر کر کے آدم علیہ السلام کے دل میں ندامت پیدا ہوتی رہے، یہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ یہ دل جب ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بندہ جب رب کو بلاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب کو صرف عبادتیں نہیں چاہیے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو ندامتیں چاہیے، اور جو بندہ عبادت کے ساتھ ساتھ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے جتنا اپنے دل کو توڑ کے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کے اتنے ہی درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ یہ جو تیرا آئینہ ہے اس کو رب کی محبت میں توڑ دے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں ملائکہ کی باتیں تو درست ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، 24 گھنٹے رب کی عبادت میں مصروف ہیں، لیکن اس انسان کو اللہ نے اپنا نائب اس لیے بنایا کہ ملائکہ عبادتیں تو رکھتے ہیں، ندامتیں نہیں رکھتے۔